بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، خدیجہ بنت خویلد مکہ کی ایک معزز، مالدار، عالی نسب خاتون جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جو حسن صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی، اور 25 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی زوجہ اور غم گسار شدید ترین مشکلات میں ساتھی تھیں۔ بقیہ تمام ازواج النبی ان کی وفات کے بعد زوجہ بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی، اور صرف ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے۔ آپ کا نام و نسب کچھ اس طرح سے ہے: خدیجہ نام، ام ہند کنیت، طاہرہ لقب۔ سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصا پر پہنچ کر ان کا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوئی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد سے تھی۔ خدیجہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی۔ عبد الدارین ابن قصا کے جوان کے ابن تھے، حلیف بنے اور یہی فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل سے 15 سال قبل حضرت خدیجہ پیدا ہوئیں۔ سن شعور کو پہنچیں تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ ناظرین، باپ اور شوہر کے مرنے سے خدیجہ کو سخت دقت واقع ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی جس کا کوئی نگران نہ تھا، تاہم اپنے اعزہ کو مال تجارت دے کر بھیجتی تھیں۔ ایک دفعہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تم کو خدیجہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہے کہ تم بھی ساتھ جاؤ۔ میرے پاس ابھی روپیہ نہیں، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں تھی، اور آپ کے حسن معاملات، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا چرچا عام تھا۔ خدیجہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ، جو کہ حضرت خدیجہ کا غلام تھا، کہ ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سال ہائے گزشتہ کے نفع سے مضاعف تھا۔ ناظرین، حضرت خدیجہ کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن کارکنان قضاء و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔
نفیسہ اس خدمت پر مامور ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ خدیجہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی۔ اسی بنا پر خدیجہ نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین پر حضرت ابو طالب علیہ السلام اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں آپ کے بہنوئی اور نبی اکرم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے، خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر قرار پایا اور خدیجہ طاہرہ حرم نبوت ہو کر پہلی ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ آپ 25 سال اکلوتی حرم نبی تھیں۔ ناظرین، نکاح کے 15 برس کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے خدیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھیں، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ درج ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا رویائے صادقہ سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت گزین ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ہو چکتا تو پھر خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبہ میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، تو میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ پھر اس نے دوبارہ زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، پھر میں نے یہ پڑھا لکھا نہیں یہ کہا۔ اسی طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا کہ پڑھ اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھ کو کپڑا اڑاؤ، مجھ کو کپڑا اڑاؤ۔ کپڑا اڑایا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر حضرت خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھ کو ڈر ہے۔ خدیجہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ خدیجہ نے کہا اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو۔ بولے ابن الاخ تو نے کیا دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ کی کیفیت بیان کی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہاری وزنی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔
اس وقت تک پنجگانہ نماز فرض نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے۔ خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھی۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ ایک عرصہ تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ عفیف کندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے اور عباس بن عبد المطلب کے گھر میں فروخت ہوئے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبہ کی طرف نظر دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف قبلہ رخ کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک لڑکا اس کے داہنی طرف کھڑا ہوا، پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے عباس سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ عباس نے جواب دیا ہاں۔ پھر کہا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، یہ دوسرا بھتیجا علی ہے اور یہ محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے اور جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں۔ سب تاریخ نگاروں نے اس واقعہ کو اور ایسے متعدد واقعات کو نقل کیا ہے۔ ناظرین، حضرت خدیجہ نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی معین و مددگار ثابت ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ اس میں بڑی حد تک خدیجہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ اوپر گزر چکا ہے کہ آغاز نبوت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھ کو ڈر ہے تو انہوں نے کہا آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ پہنچا حضرت خدیجہ کے پاس آ کر ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں اور مشرکین کے معاملات کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھیں۔ سن 7 نبوی میں جب قریش نے اسلام کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ تدبیر سوچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو ایک گھانٹی میں محصور کیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شیب ابو طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ خدیجہ بھی ساتھ آئیں۔ سیرت ابن ہشام میں ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابو طالب میں تھیں۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کیے۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ طلح کے پتے کھا کھا کر رہتے تھے، تاہم اس زمانہ میں بھی حضرت خدیجہ کے اثر سے کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن حکیم بن حزام نے جو خدیجہ کا بھتیجے تھے تھوڑے سے گھیوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے اور راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا۔ اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا، وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا۔ ابو جہل سے کہا ایک شخص اپنی پھوپھی کو کھانے کے لیے کچھ بیچتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو فضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ کی تائید میں نہ اٹھی۔ کوہ ہیرا، وادی عرفات، جبل فاران، غرض تمام جزیرۃ العرب آپ کی آواز پر پیکر تصویر بنا ہوا تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں تموج پیدا کر رہی تھی۔ یہ آواز حضرت خدیجہ طاہرہ کی قلب سے بلند ہوئی تھی، جو اس ظلمت کدہ کفر و دلالت میں نور الہی کا دوسرا تجلی گاہ تھا۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ سے فرمایا باخدا میں کبھی لات و عزا کی پرستش نہ کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ لات کو جانے دیجئے، عزا کو جانے دیجئے،
یعنی ان کا ذکر نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت نبوی کے ایک ایک صفحہ سے نمایاں ہے۔ ابن ہشام میں ہے، وہ اسلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی مشیرہ کار تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ باوجود اس تمول اور دولت و ثروت کے جو ان کو حاصل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زید بن حارثہ سے سخت محبت تھی، لیکن وہ مکہ میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو آزاد کرایا اور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کی بجائے شہنشاہ رسالت کے غلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی، 25 سال تک مشترکہ زندگی گزاری۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب بھی گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گو میں نے خدیجہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پر رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ کو رنجیدہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے۔ خدیجہ کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں، صحیح بخاری و مسلم میں ہیں۔ عورتوں میں بہترین مریم بنت عمران ہے اور پھر عورتوں میں بہترین خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ ایک مرتبہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، خدیجہ آئیں تو فرمایا ان کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دیجئے جو موتی کا ہوگا اور جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہ ہوگی۔ ناظرین، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نکاح کے بعد آپ کی اکلوتی شریک حیات 25 سال تک رہیں۔ شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان سن 10 نبوی انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسد مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائی اجل کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ کی قبر ہجون قبرستان میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔